الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور دجال سے متعلق جو اس زمانے کے حالات ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبائل کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے بنی تمیم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانی جنگ میں ثابت قدم رہنے والے، اچھے عقل والے، بڑے سر والے اور آخری زمانے میں دجال کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ مسند بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ بڑے سر والے، ثابت قدم رہنے والے، آخری زمانے میں حق کے مددگار اور دجال کے سامنے سب سے زیادہ سخت ڈٹ جانے والی قوم بنو تمیم ہوگی۔ اب فتنہ دجال میں دو حدیث گزر چکی تھی۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دین کی کمزوری اور علم کے ختم ہونے کے زمانے کے بعد آئے گا، یعنی اس زمانے میں آئے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسلمان شام میں جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے تو دجال وہاں بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کا محاصرہ کرے گا، اور وہاں محاصرہ زیادہ شدت اختیار کرے گا اور انہیں سخت تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جبکہ امام احمد، ابو یعلا اور ابن خزیمہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں کہ وہ بیت المقدس میں مومنوں کو محصور کرے گا تو وہاں مسلمان سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیں گے۔ جبکہ طبرانی میں نہیک ابن سریم سکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور مشرکین سے قتال کرو گے یہاں تک کہ تمہارا باقی ماندہ لشکر دجال کے ساتھ نہر اردن پر قتال کرے گا، وہ مشرقی جانب ہوں گے اور تم مغربی جانب میں ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے ان دنوں یہ معلوم نہیں کہ دریائے اردن اور نہر اردن کہاں پر واقع ہیں۔ اسی طرح امام محمد، ابو داؤد، حاکم، انہوں نے اپنی کتابوں میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ دین حق کے غلبہ کے لیے ایک لشکر جنگ کرے گا جو مخالفین کے مقابلے میں غالب ہوگا، یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ اور ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تو اس وقت سے جہاد جاری ہے یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا، کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس جہاد کو روک نہیں سکے گا۔ اسی طرح امام ترمذی نے کتاب العلل میں، ابن خزیمہ اور حاکم نے اپنے مستدرک میں اور طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بعض افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور دجال کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوں گے۔ اس طرح امام احمد نے ایک روایت ثعلبہ بن عباد عبدی سے جو اہل بصرہ کے تھے ان سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے خطبے میں حاضر ہوا۔ آپ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرما رہے تھے
کہ میں اور انصار کے چند بچے اپنی کشادہ زمین میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ پھر سورج گرہن کے دوران صلاۃ کسوف کا تذکرہ فرمایا اور نماز کے بعد خطبہ میں دجال کے خروج کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث میں پھر مزید یہ فرمایا کہ وہ پوری زمین پر چلے گا سوائے حرم بیت المقدس، اور بیت المقدس میں مومنین محصور ہوں گے۔ ان کو سخت ظاہری اور باطنی انداز سے جھنجھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ کسی باغ کی دیوار یا درخت کی جڑ میں پناہ لینے والے کے بارے میں درخت آواز دے گا کہ اے مومن آ جاؤ، یہ یہودی، یہ کافر ہے، اس کو قتل کر دو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا ظالم یہودی ان کو کائنات، بلکہ کائنات کے یہ جو لوگ ہیں یہ درندوں سے بھی بدترین ہیں، اور کائنات میں جو ایسی چیزیں ہیں جو گویائی والی نہیں، وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان مرداروں کو قتل کر دیا جائے۔ طبرانی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کے بارے میں پتھر آواز دے گا کہ اس کے پیچھے مسلمان دوڑ رہا ہوگا۔ جب مسلمان اس کے قریب ہوگا تو یہودی پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا۔ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے، جس کو تم تلاش کر رہے وہ یہاں ہے۔ اسی طرح بخاری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق کے غلبے کے لیے دین کے مخالف قوتوں سے لڑے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شام میں ہوں گے۔ اور نعیم محمد نے کتاب الفتن میں ایک روایت عمر ابن ابی سفیان ثقفی رحمہ اللہ سے بیان فرمائی کہ اس کو انصار کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمایا کہ دجال نے شام میں مسلمانوں کا ایک پہاڑ میں محاصرہ کیا ہوگا، وہ دجال کے قتل کا ارادہ کریں گے، جبکہ اچانک ان کو ایسی تاریکی گھیر لے گی جس میں کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کی آنکھوں اور ان کے درمیان اندھیرا چھٹ جائے گا، اور ایک ذرہ پہنے آدمی کے سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کا روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا تھا کہ یا تو اللہ دجال اور اس کے لشکر پر عذاب فرمائیں، یا زمین میں دھنسا دے، یا تمہارے اسلحوں کو ان پر مسلط کر دیں۔ تو لوگ کہیں گے کہ اس تیسرے اختیار کو ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں اور نفوس کو شفا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن لمبا دڑنگا طویل زیادہ کھانے والا اور زیادہ پینے والا یہودی اس پر زیادہ کف کپی داری ہوگی اور وہ تلوار نہیں اٹھا سکے گا۔ مسلمان اس کے خلاف اتر کر میدان میں آئیں گے، اور جب دجال ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح پیتل آگ میں پگھلتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پالیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی کتاب الفتن میں علامہ زہری کا قول نقل ہے کہ مجھے سالم نے اپنے والد سے سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ یہود تمہارے ساتھ
جنگ کریں گے یہاں تک کہ تم ان پر مسلط ہوگے، اور پتھر کہے گا کہ اے مسلم، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ اور ابو عمرو دانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ سے ایک گروہ حق کے غلبے کے لیے قتال کرے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں اتریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو وہ کہیں گے اللہ کے نبی آپ ہمیں نماز کی امامت فرمائیں، یعنی ہمارے امام بنے۔ تو وہ جواب دیں گے یہ امت اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے، اس وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے تمام فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔